نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی اولاد کے ہمراہ دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے خزانوں سے نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے ویورز، آپ لوگوں کا ہوسٹ فیاض الدین ایک بار پھر اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے، اور آج کی ویڈیو خوبصورت گھنے بادلوں میں بنائی جا رہی ہے۔ برسات کا موسم تھا، سہانا موسم تھا ایک زبردست قسم کا، تو میں نے کہا چلیں اسی موسم میں خوبصورت سی ویڈیو اپلوڈ کی جائے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین کی محنت کے بارے میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو، جس کا مفہوم یہ ہے اس آیت کا کہ تم ایک بہترین امت ہو، کیونکہ تأمرون بالمعروف، تم ایک بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تاکہ تم خود بھی نیکی کا کام کرو اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دو، اور خود بھی برائی سے بچو اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی ذات پہ تم یقین رکھتے ہو، اسی وجہ سے تم لوگوں کو بہترین کہا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، ان کو بہترین نہیں کہا گیا، بلکہ اس امت کو بہترین اس لیے کہا گیا کہ اللہ کریم نے اس امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت نصیب فرمائی ہے، یعنی کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو آئے، انہوں نے بھرپور دین کی محنت کی اور اللہ کی دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دی، اور کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ ہر قسم کی قربانی، جانی، مالی، وقتی، ہر قسم کی قربانی انہوں نے دی، اور انہی کی محنت اور ان کی کاوشوں کے بدولت یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور یہ انہی کی محنت کا ثمرہ ہے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے اور ہم پہ بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، کہ تمہیں ایک آیت کیوں نہ آتی ہو، دنیا کے کونے کونے تک اسے پہنچا دو۔ تو ناؤ دس از آور ریسپانسبلٹی ٹو چوز اینڈ اسپریڈ دیم، کہ ہم اسے چنیں اور اس کو پوری دنیا میں اس دین کو سیکھیں اور دین کو پوری دنیا میں عام کر دیں۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے چھوٹے میں بھی، ہمارے بڑوں میں بھی۔ تو تبلیغ کی یہ جو محنت ہے، جو اللہ کریم نے اس امت کے ذمہ لگائی ہے، حالانکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کو بہترین نہیں کہا گیا، بہترین اس امت کو صرف اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس امت کو نبیوں والا کام دیا گیا ہے، اور وہ نبیوں والا کام جو ہے یہ قیامت تک آنے والے انسان کے ذمہ ہے، کہ جو بھی بندہ آئے گا وہ ہر بندے تک اس کلمے کی محنت پہنچائے گا، اور اس کلمے کی فضیلت اور اس کلمے کے نیچے زندگی گزارنے کے بارے میں احکامات جو ہے نا بیان کرے گا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنی بیوی گھر والوں کو بھی سکھائیں، اپنے یاروں دوستوں کے بیچ میں، پڑوسیوں کے بیچ میں، رشتہ داروں کے بیچ میں، جہاں کہیں بھی ہے ہم لوگوں نے دین کی محنت کرنی ہے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کریم نے اس امت کو بہترین کہا ہے۔ آپ اوورال یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اوورال یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اپنا جان مال وقت لے کر اور دین کی محنت کے لیے نکلتے ہیں اور سادی بادی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو نمازوں کی طرف، قرآن کی تلاوت کی اور ذکر کی ترغیب دیتے ہیں، حج عمرہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ترغیب دیتے ہیں، اور دین پر جمنے کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات طریقوں پہ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتے ہیں، تو یہی تبلیغ ہے اور یہی ہماری ذمہ ہے۔ تو پتہ ہے اس راستے میں پھر ان لوگوں کی دعائیں ایسی ہی قبول ہوتی ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل کی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ تو آس پاس کے ماحول میں آپ لوگ دیکھیں کہ آج ہم لوگ جن مسائل میں گرے ہوئے ہیں، اور جو آج ہم لوگ مختلف پستیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہماری پستی میں پھنسنے کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم لوگ دین کے قریب نہیں ہوں گے تو ہمارے مسئلے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی آگے بھی فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ
کہ اے ایمان والو تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا اور میں تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ تو اب اللہ کی مدد کس طرح ہوگی؟ اللہ کی مدد اس طرح ہوگی کہ ہم لوگ دین کی محنت سیکھیں اور دین کو آگے بڑھائیں، یہی اللہ تعالیٰ کی دین کی محنت اور خدمت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محمد مصطفیٰ مبارک طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر و فساد سے محفوظ رکھے۔ امید ہے کہ آج کی اس پیاری سی ویڈیو سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، تو لازماً اپنے یار و دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، اس پہ کامنٹس بھی دیجیے گا اور تبلیغ کے محنت میں اس کا حصے دار بنیے گا۔ دین سے دور مت ہٹیے گا، دین کو سکپ مت کیجیے گا، دینی باتوں کو لائک کیجیے گا، دینوں کی باتوں کو آپ لوگ جو ہے نا اس میں اپنا شیئر کیجیے گا، اس میں کنٹریبیوٹ کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کے دونوں جہانوں کی خوشیاں تو آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ تو امید ہے کہ آپ ایسے ہی کریں گے۔ تو جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ جڑ کے رکھیں، ہم سے جڑے رہیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو ان کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔